السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرکاری دواخانوں میں 21 کروڑ 19 لاکھ روپے لاگت انفراسٹرکچر کی فراہمی، ٹینڈرز کو ریاستی حکومت کی منظوری۔ ایم سیٹ 2 کے منسوخ کیے جانے کے بعد ایم سیٹ 3 کے انعقاد کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات، 5 اگست کو اعلامیے کی اجرائی متوقع۔ داعش کے دہشت گرد شیطان کے کارندے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند بین الاقوامی سازش، ورنگل میں صدر مجلس کا خطاب۔ ریاست بھر میں شجرکاری پروگرام جاری، کروڑوں کی تعداد میں پودے لگائے جانے کے دعوے، عوام کو وزیر اعلیٰ کے اچانک دوروں کا ہنوز انتظار۔ حیات نگر میں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو گئی، کار میں سوار خاتون ہلاک، ڈرائیور کے نشے میں ہونے کا شبہ۔ اور محکمہ برقی کی مجرمانہ غفلت سے برقی کھمبے پر کام کے دوران ایک اور ملازم کی دردناک موت، سلالہ بارکس میں افسوسناک واقعہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں میں انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے 21 کروڑ 19 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ حکومت نے اس سلسلے میں طلب کیے گئے ٹینڈرز کو منظوری دے دی ہے۔ اس رقم کے ذریعے سرکاری دواخانوں میں 9,000 سے زائد پلنگ، 2,000 بچوں کے پلنگ، 9,581 سیلن سٹینڈ، 9,000 اسٹول، 1,823 اسٹریچر ٹرالی، بیڈ شیٹس اور دیگر سامان تمام سرکاری دواخانوں میں فراہم کیے جائیں گے۔ نئے مقام پر سیکریٹریٹ کی تعمیر کے فیصلے سے دستبردار ہو جیوانی حکومت اب نئے مقام پر اسمبلی اور کونسل کی عمارتیں تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ اسمبلی اور کونسل کی عمارتیں ارم منزل میں تعمیر کرنے کے سلسلے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ ارم منزل میں پہلے ہی عمارت و شوارے جل سدھا کے دفاتر کی عمارتیں موجود ہیں۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اسمبلی اور کونسل کی تعمیر کے لیے ارم منزل تمام طرح سے موزوں ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ آبپاشی جل سدھا عمارت و شوارے کے دفاتر کو منتقل کرتے ہوئے پرانی عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے اور ان کی جگہ اسمبلی اور کونسل کی عمارتیں تعمیر کی جائیں۔ حکومت نے قبل ازیں سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی نئی عمارتیں چیسٹ اسپتال میں تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، تاہم اپوزیشن اور مختلف گوشوں کی شدید مخالفت کے بعد حکومت نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے موجودہ مقام پر ہی نئے سیکریٹریٹ کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈیزائن کو بھی قطعیت دی جا چکی ہے۔ تلنگانہ میں 14 نئے اضلاع، 74 نئے منڈل اور 12 نئے ریونیو ڈویژن کی تشکیل کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ 4 اگست کو اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں نئے اضلاع کے روڈ میپ اور منڈلوں کی حد بندی سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمے ذاتی طور پر ملازمین کی تقسیم، نئے اضلاع اور منڈلوں کی حد بندی سے متعلق وزیر اعلیٰ کو رپورٹ فراہم کی جائے گی۔ نئے اضلاع کی تشکیل میں ممکنہ رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے قریب 2 کروڑ ریونیو ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ دسہرے سے نئے اضلاع کو کارکرد بنانے کی غرض سے حکومت کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران علاقائی طور پر متعلقہ علاقے کو ضلع بنانے کے مطالبات کی نمائندگیاں حکومت کو موصول ہو رہی ہیں۔ اس اجلاس میں ان تمام امور پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ امکان ہے کہ 10 اگست کو اس سلسلے میں اعلامیہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ ایم سیٹ 3 امتحان منعقد کرنے کے لیے حکومت جنگی خطوط پر اقدامات کر رہی ہے۔ ایم سیٹ 3 منعقد کرنے کی ذمہ داری ایک بار پھر JNTU کے حوالے کی گئی ہے، جبکہ ایم سیٹ 2 کے امتحان کو منسوخ کرنے سے متعلق سرکاری طور پر ابھی اعلان کیا جانا باقی ہے۔
حکومت چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں عدالت میں داخل کی گئی درخواست پر سماعت کے بعد آنے والے عدالت کے فیصلے کے بعد ہی سرکاری اعلان کیا جائے گا۔ حکومت اپنے طور پر MSET 3 امتحان منعقد کرنے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق 5 اگست کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ستمبر 4 کو امتحان منعقد ہوگا۔ 9 یا 10 اگست کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس بار موجودہ کنوینر رمنا راؤ کو MSET 3 امتحان سے دور رکھا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری این یادیہ کو دی گئی ہے۔ طلباء کو پرانے رجسٹریشن پر ہی نئے ہال ٹکٹس جاری کیے جائیں گے۔ رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ MSET 2 پیپر افشا کے معاملے میں اپوزیشن حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے کارروائی کر رہی ہے اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے طلباء اور ان کے والدین کو پریشان کر رہی ہے۔ میگنیٹک انفوٹیک ادارے سے MSET امتحان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں خاطی پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاست بھر میں ہریتا ہرم پروگرام جاری ہے۔ 8 جولائی سے اب تک 18 کروڑ 87 لاکھ پودے لگائے جا چکے ہیں۔ جاریہ موسم برسات تک 46 کروڑ پودے لگانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ ہفتے وزیر اعلیٰ نے اچانک دورہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تک تو ایسا کوئی دورہ نہیں کیا گیا اور ایک ماہ کے اندر لگائے گئے کروڑوں پودوں میں کتنے باقی ہیں اور کتنے برباد ہو چکے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ابھی تک کسی محکمے کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہے۔ ہر روز پودے لگانے کے صرف اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر ہو رہی بے قاعدگیوں پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اچانک دوروں کے اپنے منصوبے کے فوراً عملی جامے پہنائیں تاکہ اس پروگرام پر سنجیدگی سے عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے، ورنہ یہ پروگرام بھی ماضی کی طرح صرف دکھاوا اور شعبدہ بازی ہو کر رہ جائے گا۔ اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹر کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے 3 اور 4 اگست کو انٹرویوز لیے جائیں گے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے مطابق تحریری امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدوار 3 اور 4 اگست کو پبلک سروس کمیشن کے دفتر پر انٹرویو کے لیے حاضر رہیں۔ انٹرویو میں کامیاب طلباء کی تفصیلات کو TSPSC کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں دہشت گردانہ حملے کے خلاف ورنگل میں احتجاجی جلسے عام منعقد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے داعش کے دہشت گردانہ واقعات کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بم دھماکہ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ ایک منصوبہ بند بین الاقوامی سازش ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تفرقہ پیدا کرنے والوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا اور خودکش بم حملوں کو دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے جہاد قرار دیے جانے کو ایک دھوکہ قرار دیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ اسلام خودکش حملوں کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ صدر مجلس نے کہا کہ داعش اسلام کو بدنام کر کے مسلمانوں کو ہی حملے کا نشانہ بناتے ہوئے قتل و غارت گری برپا کر رہی ہے۔ انہوں نے داعش کو شیطان کے کارندے قرار دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ جس جگہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو تابع کروں، میں ان نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں جو دنیا میں ناانصافیوں کو دیکھ کر سمجھ کر ان کے دل و دماغ میں غصہ اور ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، نفرت اور غصہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ نفرت اور غصہ ایک آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔ نفرت اور غصہ اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اسلام کے کیا تقاضے ہیں؟ اسلام کا تقاضا ہے محبت۔ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ معاف کرو۔ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ رحم کرو۔ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ پڑوسی سے محبت کرو۔
اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ علم حاصل کرو. اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے حلال کی کمائی کماؤ اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نفرت کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ کرو. جو لوگ اسلام کا نام لے کر نفرت اور غصے کی تعلیم دے رہے ہیں وہ خود ایک نئی آئیڈیالوجی کو فروغ دے رہے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہمارے درمیان میں آ کر نفرت اور غصہ پیدا کر رہے ہیں نوجوانوں میں, وہ اسلام کی نہیں بلکہ اپنے آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو اور ہم کو یہاں پر ہم جو جمع ہوئے اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ استنبول کے ایئرپورٹ پر 2 سوسائڈ بامر جا کر بم بلاسٹ کیے, قریب 80 کے قریب لوگ مارے گئے. ان میں زیادہ تر پورے کے پورے شہید ہونے والے مسلمان تھے. جو لوگ نفرت اور غصے کی آئیڈیالوجی کو فروغ دے رہے ہیں, کیا وہ ہم کو بتا سکتے کہ جو لوگ استنبول کے ایئرپورٹ پر مارے گئے مسلمان, کیا انہوں نے کسی مسلمان کو مارا تھا؟ مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو سوسائڈ بامبر نے سوسائڈ کیا, جس کی وجہ سے 4 مسلمان شہید ہوئے, کیا انہوں نے کسی کو مارا تھا؟ یہ بات آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں سوسائڈ بامبنگ کی اجازت ہے, وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, وہ ظالم ہیں. اسلام سوسائڈ بامبنگ کی اجازت نہیں دیتا. یہ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی عزت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلام سوسائڈ بامبنگ کی اجازت نہیں دیتا. نہیں دیتا سوسائڈ بامبنگ کی اجازت نہیں دیتا اسلام. میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا کے, اگر کوئی شخص کہے گا کہ اسلام سوسائڈ بامبنگ کی اجازت دیتا ہے تو بھائی صاحب آ جائیے دارالسلام میں بیٹھ کر بات کریں. سوسائڈ بامبنگ کی اجازت نہیں ہے. اس بات کو ہم کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا. ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, کہ ہم اسی طرح بچے رہیں گے؟ کہ ہم اسی طرح بچے رہیں گے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے, انہوں ہے. میرے بھائی دنیا میں کس کے پاس کتنا وقت ہے کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے متحد رہیے, متحد رہیے. اپنے ہر کسی کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہتا ہے اسدالدین اویسی بدعتی ہے, اسدالدین اویسی شرک کرتا ہے, میرے بھائی میرے کو میرا جواب دینا ہوگا. آپ جنت دینے والے نہیں ہیں, جنت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کسی کو بولنا کہ انہیں پھلا ہے, انہیں یہ ہے, انہیں گندا ہے, انہیں پھلا ہے, میرے بھائی چھوڑو, بند کرو ان چیزوں کو, بند کرو ان چیزوں کو. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کے فرزند کی اچانک موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کو اس سانحے سے ابھرنے کی طاقت حاصل ہو. واضح ہے کہ بیلجیم میں گزشتہ روز علاج کے دوران کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کے فرزند کی موت ہو گئی تھی. حکومت اپنی معاشی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بہبودی پروگراموں کے قواعد اور شرائط میں ترمیم کا سہارا لے رہی ہے. تلنگانہ کی سب سے مقبول اسکیم آسرا وظائف اسکیم کے مستحق افراد کو اب اپنے لائف سرٹیفکیٹ پیش کرنے ہوں گے. حکومت نے اس سلسلے میں بہت پہلے ہی فیصلہ لیا تھا کہ جو بھی لائف سرٹیفکیٹ پیش کرے گا اسی کو وظیفہ دیا جائے گا. لائف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی آخری تاریخ 20 جون مقرر تھی. تاہم اس سلسلے میں عوام کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس میں توسیع کرتے ہوئے 20 جولائی کر دی گئی. اس کے باوجود بھی 36 لاکھ مستحق افراد کے من جملہ 1,81,000 افراد لائف سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکے. ان کے وظیفے کو لے کر کئی سوال
کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے قواعد اور شرائط میں ترمیم کی وجہ سے کئی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ جاریہ سال SC/ST کی جانب سے 17,014 درخواستیں داخل کی گئی تھی، جن میں صرف 7,863 درخواستوں کی یکسوئی ہوئی ہے۔ شادی مبارک کے تحت اقلیتوں نے 17,279 درخواستیں داخل کی، جن میں سے 4,036 درخواستوں کی یکسوئی ہو پائی ہے۔ نئے قواعد اور شرائط کے مطابق اس اسکیم سے استفادے کے لیے تحصیلدار کی منظوری حاصل کرنی ہوگی، جس کے لیے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ سرکاری اسکولوں میں بھی اب تک طلباء کو یونیفارمز فراہم نہیں کیے گئے ہیں اور اقلیتی اقامتی اداروں میں بھی طلباء کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے اعلانات کی بھی کلی کھل چکی ہے، کیونکہ ان اسکولز میں طلباء کو بیگز اور دیگر پین، پینسل وغیرہ لانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کی نظر میں غریب عوام کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلم نگر بلڈنگ کے واقعے کے خلاف حکومت نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ MCET پیپر کے افشا کے معاملے میں بھی حکومت خاطیوں کو بچانا چاہتی ہے۔ حکومت CBI تحقیقات سے کیوں خوفزدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میگنیٹک انفوٹیک کمپنی کو MCET امتحان کی ذمہ داری دینے کے پیچھے بڑے قائدین کا ہاتھ ہے۔ اس معاملے پر CBI تحقیقات کروائی جائے کہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلوں کے لیے تاریخ میں 16 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 30 جولائی تک داخلہ لینے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے، تاہم اس سلسلے میں توسیع کر دی گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے سیکریٹری اشوک کمار نے بتایا کہ تمام سرکاری، خانگی اور امدادی کالجز میں 16 اگست تک سال اول میں داخلے دیے جائیں گے۔ شہر میں گزشتہ چند روز سے ہو رہی بارش سے عثمان ساگر کی سطح آب میں 3 فٹ پانی کا اضافہ ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مزید 5 تا 6 فٹ کا اضافہ ہونے پر ہی شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ سطح آب میں اضافے کے بعد عثمان ساگر میں مشاہدے کے لیے عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ عثمان ساگر کا علاقہ ایک بار پھر تفریحی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول میں 1 روپیہ 42 پیسے اور ڈیزل میں 2 روپیے 1 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں پر اتوار کی نصف شب سے عمل آوری ہوگی۔ تلنگانہ کے DGP انوراگ شرما نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے امن و قانون اہم رول ادا کرتا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں نئے اضلاع کی تشکیل، سائبر جرائم، خواتین کے تحفظ اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں پولیس کے وقار کو بڑھانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ ضلع کی شکایتیں DGP تک نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح کے مسائل کو SP ضلع سطح پر ہی ان کی یکسوئی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کئی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ عوام کو روشنی اور راحت پہنچانے کی کوشش میں ایک اور برقی ملازم کے گھر میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ محکمہ برقی کے کانٹریکٹ ملازم سید یعقوب عرف جاوید سلالہ بارکس میں پیلی درگاہ کے علاقے میں برقی بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ محکمے کی مجرمانہ و قاتلانہ غفلت کا شکار ہو کر اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران پیش آئے سلسلے وار واقعات کے بعد جاوید بھی ٹرانسفارمر پر کام کے دوران متصل ٹرانسفارمر کی برقی بحال کیے جانے کے سبب شاک لگنے کر دردناک طریقے سے ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری اور معظم خان کے ہمراہ محکمہ برقی کے HRD کمال الدین علی خان وہاں پہنچے۔ اس افسوسناک حادثے پر دکھ و رنج کا اظہار کیا اور ورثہ کی خاطر خواہ مدد کرنے کا تیقن دیا۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کو سے اطلاع ملی، وہ CMD صاحب سے فون پہ بات کیے اور CMD صاحب کی ہدایت پہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب HRD کے کمال الدین علی خان صاحب یا مارچ شریف عثمانیہ ہاسپٹل آئے۔ حکومت کی طرف سے ایسے لوگوں کے ایکسیڈنٹ کے لیے 4 لاکھ روپے ان کو امداد دی جاتی ہے۔ کمال الدین علی خان صاحب ابھی
मुझसे बताया कि आज तातील है, कल तातील है, मंगल के दिन इंशाल्लाह 2 रोज़ में ये चेक उनके हवाले किया जाएगा, उनके जो भी विरसा है, और हम भी तहरीरी तौर पे भी इसकी इत्तला कौन विरसा किसको चेक देना चाहिए उनकी दरख्वास्त भी पेश करेंगे। जान के बदला तो ये रकम नहीं हो सकती, ये इत्तेफाकी हादसा है, हमको अफसोस है इस हादसे पे। हम उनके तमाम रिश्तेदारों को, भाइयों को और उनके जितने भी अफराद ख़ानदान हैं उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार मनाया गया। लाल दरवाज़ा मंदिर में वज़रा और मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने खुसूसी पूजा की। पीर के दिन मरकजी जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए साउथ जोन पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने बताया कि जुलूस के लिए 3000 मुलाजिमीन पुलिस को मुतय्यन किया गया है ताकि इस बोनाल त्यौहार के पुरअमन तौर पर मुनक़िद किया जा सके। मरकजी बोनाल जुलूस के पेश नज़र RAF, सिटी पुलिस और तेलंगाना पुलिस के खुसूसी दस्तों ने फ्लैग मार्च किया। सत्यनारायणा ने बताया कि अवाम में एतमाद की बरकरारी के लिए शाली बंडा चौराहा ता नया पुल फ्लैग मार्च किया गया। बोनाल जुलूस की वीडियोग्राफी की जा रही है। साथ ही लड़कियों से छेड़छाड़ के वाक़यात को देखते हुए शी टीमें भी तैनात की गई हैं। शहर में तिलाई चेन छीन लेने की वारदातों को देखते हुए जुलूस के मौके पर ऐसी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। जुलूस का आगाज लाल दरवाजे की एकन्ना मादन्ना मंदिर से होगा। जुलूस के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने टप्पा चबूतरे के मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। गोलकुंडा के मुख्तलिफ मनादिर में भी खुसूसी पूजा की गई। पुराना शहर में ये बोनाल अच्छी तरफ से हो रहा है। हजारों के औरत वुमेन डिवोटीज आके पूजा करके जा रहा है और कल बड़ा प्रोसेशन होने वाले थे। ये अकन्ना मादन्ना टेम्पल के शुरू होने के बाद ये राजेश मेडिकल हॉल मदीना वया चारमीनार राजेश मेडिकल हॉल से वो नया पुल में ख़त्म हो जाएगा। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तैयारी है, पूरी अलर्ट में है। ऐसा बोलने के लिए आज RAF, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, तेलंगाना स्पेशल पुलिस मिलजुल कर चारमीनार से ये पूरा प्रोसेशन रोड, ये पूरा टेम्पल्स एरियाज में सेंसिटिव प्लेसेस में फ्लैग मार्च कर रहा है। हयात नगर पुलिस हुदूद के इलाके अब्दुल्लाहपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक दरख्त को टक्कर देने से खातून हलाक हो गई, जबकि कार में सवार 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इंस्पेक्टर हयात नगर पुलिस ने बताया कि इतवार के दिन ये चारों सोमिया, प्रवीण रेड्डी, पवन रेड्डी और रूपा कार में जा रहे थे कि ये वाकया पेश आया, जिसमें रूपा दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में फौत हो गई। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि कार चलाने वाला नौजवान नशे की हालत में हो सकता है। पुलिस ने केस दर्ज करके जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सरकारी दवाखानों में 21 करोड़ 19 लाख रुपये लागत इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, टेंडर्स को रियासती हुकूमत की मंजूरी। MSET 2 के मनसूख किए जाने के बाद MSET 3 के इनेकाद के लिए जंगी खतूत पर अक़दामात, 5 अगस्त को एलामिये की इजराई मुतवक्को। दाइश के दहशतगर्द शैतान के कारिंदे, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंद बैनुल अक़वामी साजिश, वरंगल में सदर मजलिस का खिताब। रियासत भर में शजरकारी प्रोग्राम जारी, करोड़ों की तादाद में पौधे लगाए जाने के दावे, अवाम को वज़ीर आला के अचानक दौरों का हुनूज इंतजार। हयात नगर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई, कार में सवार खातून हलाक, ड्राइवर के नशे में होने का शुबा। और महकमे बरकी की मुजरिमाना गफलत से बरकी खंबे पर काम के दौरान एक और मुलाजिम की दर्दनाक मौत, सलाला बारकस में अफसोसनाक वाकया।
اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔